پی ٹی آئی کو پاکستان میں ووٹ دیے ہیں، سب سے ایبسولوٹ میجورٹی پی ٹی آئی کو ملی ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی، دونوں صوبائی اسمبلیوں میں بھی، بلکہ وہاں تو 80% سیٹیں ہماری ہیں کے پی میں، اور پنجاب میں بھی یہ دھاندلی کر کے ہمارے تعداد کم کر رہے ہیں، اپنی بڑھا رہے ہیں، ورنہ تقریباً 60 سے 65% تک ہماری سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور نیشنل اسمبلی میں ایک اندازے کے مطابق ہماری سیٹیں 147 سے کم نہیں ہیں 265 میں سے، تو اس لحاظ سے بھی ہم تقریباً لگ بھگ 60% کے قریب سیٹیں لے گئے ہیں سارے پاکستان میں۔ لیکن پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہو رہی ہے، جس کی پاکستان میں بھی نظیر نہیں ملتی، وہ اس وقت سامنے ہے۔ بہرحال ہم انشاءاللہ تعالی جو ہمارے کینڈیڈیٹ منتخب ہوئے ہیں وہ آزاد نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں، اور پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے، اور پی ٹی آئی کو فارملی جوائن کر کے اس کا حصہ بنیں گے اسمبلیوں کا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا حق حاصل ہے آئین کے تحت کہ ہمیں خواتین کی اور مائنورٹی کی سیٹس بھی اسی تناسب سے ملے جس تناسب سے ہمارے الیکٹڈ نمائندگان منتخب ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہماری پوری کوشش ہوگی ہر فرنٹ پر، آئینی، قانونی، پارلیمانی، ہر لحاظ سے ہم اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے، کیونکہ اس قوم نے ہمیں بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے اور کانفیڈنس۔ حضرت اب الیکشن کی طرف آتے ہیں، الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو ہوئے الیکشن پی ٹی آئی جو ہے وہ بغیر سمبل کے لڑی، آزاد امیدواروں کے طور پہ لڑی، تو اس پورے پروسیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اب کیا ہونے جا رہا ہے آزاد امیدواروں کے حیثیت سے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس سے بڑی تاریخی ناانصافی کسی پارٹی کے ساتھ آج تک نہیں ہوئی جو کہ اس الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ کی گئی، جس میں میرے نزدیک الیکشن کمیشن، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جوڈیشری تینوں شامل ہیں، لوگوں سے ان کے ووٹ کا حق چھیننے میں، لوگوں کو الیکشن میں دشواریوں میں ڈالنے کے لیے، قوم کو بے بس کرنے کے لیے۔ لیکن یہ قوم جو ہے زندہ قوم ہے 25 کروڑ کی، اس نے نہیں پرواہ کی ان ساری دشواریوں کی۔ ایک فیملی کے 3 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹ تھے، ہر جگہ پہنچے ہیں، اور یہ جو قوم نے اس وقت یونٹی بتائی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے بڑی خوش آئند چیز ہے۔ خان صاحب، اگر اب آپ کے جو لوگ منتخب ہو کے گئے ہیں آزاد حیثیت میں، اگر وہ کسی اور جماعت کے ساتھ جانے تو کیا پی ٹی آئی ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتی ہے، یا اب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کارروائی کرنے کا؟ دیکھیے، ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ کرے گا وہ تاریخی طور پر اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا۔ جس دن یہ آپ بات جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں منڈی لگانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو لالچ میں مبتلا کر کے خرید و فروخت کریں، یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ جو پی ٹی آئی کے سپورٹ پہ الیکٹ ہوا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں جا سکتا اور نہ ہی جائے گا۔ اب اگلی اسٹریٹجی آپ لوگوں کی ہے؟ مطلب دیکھیں کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت بنا سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر چند ایک سیٹیں جو ہم نے جیتی ہوئی تھی، جو ہم سے چھینی گئی ہیں اور جو ہارے ہوئے تھے ان کو دی گئی ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو حکومت تو ہماری ہی تھی اور ہونی چاہیے، آئین کے مطابق بھی، قانون کے مطابق بھی، اور ہر طرح اخلاقی طور پر۔ اگر پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے تو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ آپ اس وقت تمام پالیسیز کو خود دیکھ رہے ہیں، تو اس کا تو فیصلہ کریں گے ہم میوچلی، عمران خان صاحب کی کنسلٹیشن سے جو بھی ہوگا۔